السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شرجیل خان اور آپ کو غزنوی ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، انسپائرڈ سیریز امریکی اور پاکستانی کمبائنڈ فوجی مشق تھی اور اس سیریز کی ایک ایکسرسائز انسپائرڈ الرٹ بھی تھی جو کہ یو ایس نیوی، یو ایس میرین کور ایوییشن اور پاکستان ایئر فورس کے درمیان ہوتی رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی مشقوں کے درمیان ہونے والے ایک دلچسپ واقعے پر نظر ڈالیں گے۔ دوستوں، یہ کہانی ہے پاکستان ایئر فورس کے معراج 5 طیاروں کی، جن کا تعلق نمبر 8 اسکواڈرن سے تھا۔ نمبر 8 اسکواڈرن ہیدرز کے نام سے جانی جاتی ہے، جو کہ 11 مئی 1960 میں بنی اور اس وقت نمبر 31 بامبر ونگ کا حصہ تھی، جو کہ B-57 کینبرا طیاروں سے لیس تھی۔ دوستوں، 1965 کی جنگ کے بعد امریکہ نے پاکستان پر پابندی لگا دی اور B-57 کینبرا کے پارٹس بھی روک لیے، جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ اسکواڈرن ختم کر کے نمبر 7 اسکواڈرن میں ضم کرنا پڑی۔ پھر جب پاکستان نے فرانس سے معراج 5 طیارے خریدے تو 1982 میں اسی اسکواڈرن کو دوبارہ ایکٹیو کر دیا گیا اور 30 مئی 1995 میں اس اسکواڈرن کے طیاروں نے اسی امریکہ کے خلاف دلچسپ کارنامہ سر انجام دیا، جس کی وجہ سے یہ اسکواڈرن کبھی ختم کرنا پڑی تھی۔ 30 مئی 1995 کے دن ٹھیک 3 بجے اس اسکواڈرن کے 2 معراج طیاروں نے خاموشی سے امریکہ کی نیوکلیئر پاورڈ بحری بیڑے کو تباہ کرنے کا مظاہرہ کیا۔ گھبرائیے مت، یہ صرف ایک مشق تھی، یا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک قسم کا پاکستانی پائلٹس کا ٹیسٹ تھا، جبکہ یہ ایئر کرافٹ کیریئر آج بھی سروس میں شامل ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی اس طرح کی مشقوں میں اصل میزائلوں کا استعمال نہیں کیا جاتا، لہٰذا امریکہ کی طرف سے لیے گئے پاکستانی پائلٹس کے اس ٹیسٹ کے بعد امریکہ نے یہ ضرور جان لیا کہ پاکستانی پائلٹس کسی بھی لحاظ سے کم نہیں۔ دوستوں، ہوا یہ تھا کہ اس دن اس انسپائرڈ الرٹ ایکسرسائز کے دوران پاکستانی پائلٹس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ انہیں ریڈار میں ڈیٹیکٹ ہوئے بغیر امریکی بحری بیڑے CU-72 ابراہم لنکن کے بالکل قریب جانا ہے اور اس بحری بیڑے کو نشانہ بنانا ہے، جبکہ دوسری طرف یو ایس نیوی کو ٹاسک دیا گیا کہ انہیں پاکستانی معراج طیاروں کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے اور ایئر کرافٹ کیریئر کو تباہ کرنے سے پہلے ہی F-14 ٹامکیٹ طیاروں سے شوٹ ڈاؤن کر دینا ہے۔ ویورز، یاد رہے کہ امریکہ کی CU-72 کیریئر نیوکلیئر پاورڈ ہے، جو کہ ایک 3D سرچ ریڈار، 2D سرچ ریڈار، ایک ٹارگٹ ایگزیبیشن ریڈار، 2 ایئر ٹریفک کنٹرول ریڈار اور ایک لینڈنگ ریڈار پر مشتمل ہے، مطلب کہ یہ ہر قسم کے جدید ریڈار سے لیس تھا۔ اس کے علاوہ یہ کیریئر 90 فکسڈ ونگ ایئر کرافٹ کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس وقت اس مشق کے دوران F-14 ٹامکیٹ اس کیریئر پر موجود تھے۔ دوستوں، F-14 ٹامکیٹ سپر سونک 2 انجن پر مشتمل جدید لڑاکا طیارہ ہے، جس کے اندر اپنا آل ویدر ریڈار، تھرمل نیویگیشن سسٹم اور انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک تھا۔ تو اس ٹاسک میں ایک طرف پورا ایئر کرافٹ کیریئر، اس کا عملہ، F-14 ٹامکیٹ طیارے شامل تھے، تو دوسری طرف صرف 2 معراج طیارے۔ اس ٹاسک کو مکمل کرنے کے لیے دونوں فورسز کو کھلی اجازت تھی کہ وہ اسے مکمل کرنے کے لیے کوئی بھی حکمت عملی اپنا سکتے ہیں۔ یو ایس نیوی بہت کانفیڈنٹ تھی کہ معراج طیارے ان کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے اور وہ انہیں پہلے ہی ڈیٹیکٹ کر لیں گے، کیونکہ اس اعتماد کی اہم ترین وجہ ان کے پاس موجود ریڈار اور دوسرے آلات تھے جو پاکستان کے پاس موجود کسی بھی ٹیکنالوجی سے بالا تر تھے۔ لیکن ان کے حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب 2 معراج طیارے نہ صرف ان کے قریب آئے بلکہ اس ایئر کرافٹ کیریئر کی بالائی سطح سے بھی نیچے پرواز کرتے ہوئے اس کے بالکل قریب سے فراٹے بڑھتے گزر کر فضا میں بلند ہوئے، اور اسی دوران انہوں نے اس بحری بیڑے پر نقلی میزائل بھی داغ دیے۔ دوستو، یاد رہے، سمندر سے چند فٹ اوپر پرواز کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، خاص طور پر تب جب لہریں اونچی ہوں، اور سمندر سے چند فٹ اوپر پرواز کرنے کی ٹیکنیک کو سی اسکیمنگ کہتے ہیں، جو کہ زیادہ تر اینٹی شپ میزائل ہی پرفارم کرتے ہیں تاکہ ریڈار ڈیٹیکشن سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ بہت کم طیارے بھی ٹیکنیک پر پورا اتر پاتے ہیں۔ پاکستانی طیاروں نے بھی اسی مشق کے دوران یہی ٹیکنیک استعمال کی، جو کہ امریکہ کے ذہن میں بالکل نہیں تھی کہ پاکستانی ہواباز بھی یہ کر سکتے ہیں، اور جب امریکہ کو پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوستوں، ان طیاروں کو ونگ کمانڈر عاصم سلیمان اور فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن اڑا رہے تھے۔ دوستوں، اس انسپائرڈ الرٹ واقعے سے متاثر ہوتے ہوئے امریکہ کے کئی پائلٹس نے پاکستانی ہواباز اور ان کی ٹریننگ کی تعریف کی تھی،
اس کے علاوہ مشہور ڈیفنس جرنلسٹ جیمز انٹرنیشنل نے اپنے 1998 کی اشاعت میں پاکستانی پائلٹس اور ان کی ٹریننگ کی تعریف کی تھی۔ دوستوں، پاک فضائی کی ٹریننگ ثابت کرتی ہے کہ ان کے ہوا باز کسی بھی قسم کے چیلنج سے نمٹ سکتے ہیں۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔